بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله وعم نواله وعز شانه وعظم برهانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه ونجيه وأمينه والمبعوث إلى سائر الخلائق من الأسود والأحمر ومن العرب والعجم إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو عظیم احسان فرمایا ہے وہ انبیاء اور مرسلین کی بعثت ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. درست بات یہ ہے کہ ہر قوم قبیلے میں اپنے اپنے وقت پر رسول نبی یا ان کا نمائندہ آ چکا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٌ. پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام ہے اور پہلا نبی تکوینی بھی حضرت آدم ہے. اور حضرت آدم سے پہلے جنات یا ملائک تو تھے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. یا فرشتے ان سے بھی زیادہ پہلے. صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور. آگ کی جو چمک ہے اور روشنی ہے وہ کارآمد حصہ ہے. اسی سے ملائک پیدا ہوئے. اور یہ جو آگ کا حصہ ہے وہ ظلمت ہے اور سیاہ ہے اور جلانے والا ہے اور نقصان دہ ہے. اس سے جنات پیدا ہے. جنات اکثر مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اصلیت غلط بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تمہاری اصلیت احکام المرجان میں قاضی بدر الدین شبلی نے بیان کی ہے. اس سے بڑا جنات کے حالات پر امت میں کوئی آگاہ نہیں. ایک عالم گزرے ہیں قاضی بدر الدین شبلی الحنفی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. حضرت اقدس امام الاثر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعة الاطلاع وقوة الباح في الأحاديث والأسانيد والآثار بل في الجميع العلوم الإسلامية والفنون العربية. شيخ مشايخنا وأستاذ وأساتذتنا ووسيلتنا إلى الله حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیلۃ الجن میں قاضی بدر الدین شبلی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے. جنات کی طبیعت پر ضرر اور ایذا کا اثر زیادہ ہے. ان میں اچھے لوگ کم ہوتے ہیں. ہر درم اور
خطرناک قسم کے لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ بھی ان کا ایک فرد ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ بھی جنات میں سے ہے لیکن بہت زیادہ نافرمان اور ہٹ درم ہو گیا۔ اصل میں کثرت عبادت کی وجہ سے یہ ملائک میں شامل ہوا تھا، مگر تھا تو ملک نہیں، جن تھا، تو وقتاً فوقتاً اڑی پڑی کرتا تھا۔ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جن پر نور ملائک غالب ہو، ان سے خوبیاں اور کمالات سرزد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے شیرینی بڑھے گی، چاشنی بڑھے گی، خوشگواری بڑھے گی، توکل پیدا ہوگا، عفت میں ترقی ہوگی، عافیت نصیب ہوگی۔ یہ من نور الملائک ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو من ظلمات الجن ہے، ومن شر الشیاطین ہے۔ وہ غریب ہوگا تو علیحدہ چوری کرے گا، مالدار ہوگا تو علیحدہ لوگوں کو ہڑپ کرے گا، عہدے پر آئے گا تو ظالم زمانہ بنے گا، وزیر بنے گا تو پھر ہمارا جو ٹیمپریری خان ہے اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ من سوء آثار الجن ہے، وہ من ظلمات الجن ہے، اس لیے ان سے خیر کا کام کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جن آیا اور آگ کا شعلہ لے کے میری طرف پھینک رہا تھا۔ فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، بخاری شریف، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو قابو کرنے کی طاقت دی، پکڑ لیا، آگ سمیت پکڑ لیا، جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھوں اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس کے ناک کان کھینچتے رہے۔ بچوں کا تو یہی کام ہے، کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو۔ فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، بادشاہ بنانا ہے جن اور انس کا تو پھر اور لوگوں کو نہ بنائے۔ فرددتہ خاسئا، میں نے اس کو دھکا دیا، چل خربوزے کا چور ہے اور دو رگ کے چھوڑے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے رسول اور نبی میں تمام معجزات بکمال موجود تھے، لیکن آپ نے بہت سارے معجزات کا ظہور و اظہار نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے کمال کی وجہ سے۔ جیسے ایک ادارے میں ایک استاد ہے جو بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹی کتابیں مشکل نہیں ہے، وہ تو ایسی ہے جیسے اخبار دیکھنا یا گھڑی پہ ٹائم دیکھنا، لیکن وہ نہیں دخل دیتے۔ وہ کہتے جس استاد سے آپ ہدایت النحو و کافیہ اور شافیہ و مراح، شرح جامع و توضیح پڑھتے، بس ان سے پوچھو۔ یہ ایک احترام ہے علم کا، ایک ادب ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب ڈابیل سے دیوبند آ جاتے تھے تو دیوبند کے علماء اور طلباء درخواست کرتے تھے کہ ہمیں حدیث کا سبق پڑھائے، تو آپ وہ سبق نہیں پڑھاتے تھے جو دیوبند میں جاری ساری ہوتے تھے، بلکہ کوئی نایاب سبق، کبھی مصنف عبد الرزاق، کبھی مصنف ابن ابی شیبہ، کبھی مسند امام احمد، کبھی مسند بقی ابن مخلد، کبھی معجم صغیر، اوسط کو کبیر، جو کبھی بھی درس میں شامل نہیں ہوئے۔ فرمایا بھائی دیوبند کے جو اسباق ہیں ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو دیوبند میں ہی رہنے دیں۔ کتنا بڑا سبق ہے اس میں
کہ آدمی اپنے کام سے کام رکھے اور دوسرے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے. ہمارے ایک استاد سے ہم کو اسکول میں عربی پڑھاتے تھے. کچی پکی انگریزی بھی اس کو آتی تھی. تو جب بھی انگریزی کا استاد نہیں ہوتا تھا تو انگریزی بک لے کے، تو ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا استاد جی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے عربی و اسلامیات کے تاجدار ہیں، یہ سارا اسکول آپ کا محتاج ہے. یہی کیا ہے، لڑکوں کو ہنسی آتی ہے، آپ اسپیلنگ جانتے نہیں ہیں، اس کو جوڑنا جانتے نہیں ہیں بلا وجہ کے. اتنا شوق ہے آپ کو کہ زبان کن کی ہے؟ دشمنان کی. ازلی ابدی دشمن جو ہمارا ہے وہ انگریز بے ایمان ہے. یہ جتنی دوری پیدا ہوئی ہے یہ سب اس انگریزی کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر کی وفات پر جب 25 سال گزر گئے تو رنجیت سنگھ آیا، اور رنجیت سنگھ کے احوال میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ان کو وہاں تک لے کے جاؤں گا کہ ان پر غیر مسلم تو آئے گا، مسلمان نہیں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں ملک کے اندر حالات دیکھیں، سب کلمہ گو مسلمان آباد ہیں. وزیر اعظم سکھوں کے گردوارے سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی مدینہ منورہ ہے. دیکھے مدینہ کی توہین دیکھیں. مطلب یہ کہ گرو نانک جو اسلام چھوڑ کر کے ہندو سادھو بنا تھا اس کو محمد الرسول اللہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ساری قادیانیت اور مرزائیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تشبیہ کسی چیز کا کسی کے ساتھ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے. تشبیہ کے اپنے قواعد آداب ہیں. یعنی ان کی حماقتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ جانتا بھی نہیں، وہ عقیدے کے راستے سے بھی نہیں گزرا ہے. ہمارے علماء دین جب ایک مثال سمجھاتے ہیں، مثلا کعبہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کعبے کا رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ شامی ہے، یہ عراقی ہے، کوئی چیز ایسے سامنے کر کے تو پھر شاگردوں کو کہتے ہیں بغیر تشبیہ کے، تشبیہ وشبیہ نہیں ہے، صرف تفہیم کے لیے تمثیل ہے، بغیر تشبیہ کے سمجھ لو. خیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ یہ غنیمت کا مال بہت آیا ہوا ہے، ابھی تقسیم میں کچھ دیر لگ رہی ہے، تم رات کو خیال رکھو. یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں حسن اسلوب. بہت اچھا ادا. سر پہ ٹوپی ہو تو صحیح طرح ہو، قمیص ہو تو اس کے بٹن صحیح کھلے ہو یا بند ہو، شلوار ہو تو مرد کی مردانہ ہو، عورت کا زنانہ ہو. اس کو ڈسپلن کہتے ہیں. نہیں یہ نہیں کہ مرد جو ہے نا عورت کی شلوار پہن کے آئے. یہاں ایک لڑکا تھا محلے کا، اس کی شادی ہوئی تھی، بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی. تو مجھے ایک دو دفعہ اس پر شبہ ہوا کہ یہ جو فجر میں آتا ہے تو گھر والی کا سوٹ پہن کے آتا ہے. ان کے والد بھی یہاں نماز پڑھتے تھے، بہت بزرگ محترم و مکرم تھے. ان کے بھائی برادران بڑے چھوٹے بھی ہمارے نمازی تھے. ایک دن میں آتے وقت میں ایسے اس طرح مڑ گیا اور ان کے والد نے یوں کیا کہ آج خیر نہیں ہے اس کی. میں اس کی طرف گیا، میں نے کہا یہ کیا پہن کے آئے؟ کہنے لگا یہ ذرا صاف تھے گھر والی کے کپڑے. میں گریبان سے پکڑا، لاٹھیوں کی بارش کی اس پر. اس وقت صحت تھی، تم لوگوں نے مل کر میری صحت ڈاؤن کی کہ یہ آرام سے رہا ذرا. واہ گیٹ اپ اور بہت غلو. ان کے والد صاحب کہتے ہیں بس ہم منتظر تھے کہ ایک ہی دن اصلاح کا آئے گا.
اب یہ الموت جو نہیں ہے، اور یہ حرکت کتنی افسوسناک ہے کہ ایک مرد عورت کا لباس پہن کر کے مسجد میں جماعت میں آ رہے اس انداز سے بیٹھا رہتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کو کتنا صدمہ ہے، آپ دیکھیں، لعن اللہ المشبہین بالنساء والمشبہات بالرجال، خدا کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتیں بننے کی کوشش کرے، ان کی مشابہت کرے، اور ان عورتوں پر جو مرد بننا چاہے۔ عورتوں نے بڑی بڑی لفٹی پہن لی، اونچے پاؤں والے، اور ٹخنے کھول دی، حالانکہ ان کو ٹخنے ڈھانکنا ہے، اور ان کے سلے پر بھی نیچے ہونے چاہیے پردے والے، اور مرد جو ہے وہ ابھی تک شلوار سیدھا نہیں کر سکے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی آئے، مجھے کہتے یار ابھی تک تمہارے خلفاء کہتے تھے شلوار ٹھیک کرو، اب کہتے ہیں قمیص کی بٹن پھٹی بھی صحیح کرو۔ میں نے کہا شکر کرو کہ میرے خلفاء کیا، میرے دوست احباب، وہ آپ تک دینی پیغام پہنچ رہے۔ آپ نے 10-20 سال پڑھا ہے یا پڑھائی کو پھاڑا ہے؟ پڑھا ہے یا آپ نے پڑھنے کی اہانت اور بے حرمتی کی ہے؟ یہ لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے، بہتر ہے۔ میں نے کہا کیسے ضروری نہیں ہے؟ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، 1 ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، 2 ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، 3 تو پاک جب نہ ہو تو کیا پلیت آدمی جنت جائے گا؟ جنت تو پلیتوں کی جگہ نہیں ہے، وہ تو پاکوں کی جگہ ہے۔ میں نے کہا آپ کہتے غیر ضروری ہے۔ صحیح مسلم کتاب البیوع کتاب الصلاۃ۔ ایک آدمی وہ ہے المنان جو احسانات جتلائے، کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، چھوڑ دے آپ اسے، دیکھے دریا بھی آپ کو سلام کرے گا، سلوٹ مارے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے، المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، قسم خدا کی طرح مجھے مل رہا تھا، قسم کچھ جھوٹ۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں خرید و فروخت میں قسم کھانے والا هو الکذاب، پکا جھوٹا ہے۔ صاف کہو کہ اتنے کا ہے، لینا ہے لے، وہ نہ جاؤ۔ تم اس کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے قسم خدا کی ہو، قسم خدا کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ظالم کے اللہ کا نام بے حرمتی سے لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا نام تو تعظیم و تکریم کے ساتھ لینا پڑے گا۔ امام مالک نے ایک شخص کو دیکھا کہ کپڑے کا پورا تھان اٹھا لیا۔ امام مالک نے کہا کہاں لے جا رہا ہو؟ کہا خدا کی قسم میں نے نہیں اٹھایا۔ امام مالک نے کہا میری آنکھ غلط دیکھ رہی، لے جاؤ، لیکن خدا کا نام بے حرمتی سے نہ لیا کرو۔ ہاتھ میں تھان لیا ہوا ہے، حضرت کہتے چلو تم نے خدا کا نام لے لیا، خدا کے نام پر قربان جائے یہ چیز۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اور تیسرا وہ مرد مسبل الازار جو شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھے، ٹخنے کھلے نظر آنا چاہیے۔ اور ایک شخص کے ساتھ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور کہا ھذا ما قد الازار، پانچے یہاں تک آ سکتے ہیں، لا حق للازار فی اسفل الکعبین، ٹخنوں سے نیچے کرنے کا کوئی حق ہی نہیں کسی کو۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص کو سمجھایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں مانتا تھا، فخسف بہ الارض، زمین میں دنس گیا، وہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک غرق ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہتے کوئی بات ہی نہیں، کتنی سخت سزائیں ہو رہی، کتنی ناراضگی اس پہ آ رہی۔ ابو داؤد شریف کتاب اللباس صفحہ 209 پہ ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا جاؤ دوبارہ نماز وضو کرو، تو 3 دفعہ کے بعد آپ نے کہا صلیت واسبلت ازارک، نماز تو آپ نے ہر دفعہ پڑھی لیکن
آپ کے ٹخنے پانچوں میں ڈھکے ہوئے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرماتے ہیں جس کے ٹخنے پانچوں میں ڈھکے ہوئے ہو. پانچے اوپر کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتڑیاں کٹی ہے اور طبیب نے نبیذ و تمر پلایا, نکل آیا, پھر دودھ اونٹنی کا پلایا, نکل آیا. کہ اوصی یا امیر المومنین, وصیت کر لیجئے, وقت کم ہے روح نکلنے میں. اور اس دوران صہیب رومی آئے, بخاری میں ہے, حضرت عمر کو دیکھ کے زار و قطار روئے. اور جب واپس ہونے لگے تو آپ نے کہا عائد ہو علیہ, اور جس کو بلاؤ دوبارہ. قریب آئے تو کہا یا اخی ارفع صوتک, میرے بھائی پانچے اوپر کرو. فإنہ اتقی لربک وانقی لثوبک, اللہ بھی خوش ہوگا, کپڑا بھی صاف رہے. آنتڑیاں کٹی ہوئی ہے, طبیب نے وصیت کیا کہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن دل میں درد ہے نا, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. مومن مسلم کے لیے اتنی کافی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے پیغمبر کو پسندیدہ ہے, وہ پسندیدہ کام کرنے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران لوکی کدو کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ تلاش کر رہا ہے. کوئی بوٹیاں تلاش کرے تو اچھا نہیں لگتا, کوئی ران ڈھونڈے مرغی کے تو کہتے ہیں تیرے لیے جنید بنا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح چیزیں ٹکڑے اٹھائے لوکی کے تو اچھا لگتا ہے. حضرت انس کہتے فما زلت احبہ, اب میں پسند کرتا ہوں, یہاں تک کہ انس کے گھر میں الی الوفات سوائے لوکی کے کوئی چیز نہیں بنی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اور ایک صحابی اپنے بیٹے سمیت پیغمبر کی خدمت اقدس میں آیا, معاویہ ابن قرہ ابن ایاس. اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے جو تکمے تھے وہ کھلے تھے. وہ معاویہ ابن قرہ ابن ایاس اور ان کا بیٹا سردی ہو یا گرمی کبھی بھی قمیص کے تک میں نہیں لگاتے تھے, گریبان کھلا ہوتا تھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا, وہ شرح شمائل میں لکھتے ہیں ان بزرگوں کے کمال عشق کی وجہ سے آج بھی یہ سنت زندہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کھلا گریبان ٹھیک نہیں ہے, کہتے لڑکے خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ لڑکیاں جو خراب ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوئی, اور تم جو خراب ہوئے ہو یا تو داڑھی رکھتے نہیں ہو یا رکھتے ہو تو کٹوا کے رکھتے ہو. تم پہلے اپنے گریبان میں جھانکو, تم خراب, تمہاری گھر والی خراب, بیٹی خراب, اور کیا. کچھ درد و غم تو محسوس کرنا چاہیے کہ اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھاک آدمی آ جائے گا, آنگا بانگا لڑائے گا. جب آپ ان سے کہیں گے یہ داڑھی کیوں کٹواتے, کہتے بس انشاءاللہ آج سے ٹھیک کر دوں گا. تو یہاں تک کٹوانے کے لیے آئے تھے, خیر تو تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی مونڈنے میں اور کاٹنے میں کوئی فرق ہے. فرق تو ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے, دوسرا بہن کے ساتھ کرتا ہے, دونوں میں فرق ہے یا نہیں. ایک آدمی مارکیٹ میں چوری کرتا ہے, دوسرا مسجد میں نمازیوں کی جیب کاٹتا ہے, فرق ہے نا. نوعیت معصیت میں فرق ہو جاتا ہے. اس لیے داڑیاں مونڈنے والے داڑیاں رکھ لے اور جلدی کرے. ایسا مر گئے تو شفاعت سے محروم ہوں گے. شفاعت کے لیے کوئی تم نے پیسے بھرے ہیں کیا؟ شفاعت کا ساز و سامان کیا ہے؟ اتباع سنت.
سنت کا اتباع. حیرت ہے کہ ان لوگوں کو نہ نشانی نظر آتی ہے، نہ ان کو کوئی خیال آتا ہے. ابھی ابھی ہمارے وہ مولانا باہر آئے تھے اور دھرنا دے رہے تھے اور نااہل و نالائق حکومت کے خلاف اظہار ناراضگی کر رہے تھے، جتنا مقدور تھا اور جتنی اس کی توفیق تھی. تو وہاں میں نے کسی واعظ میں کہا تھا کہ میں اس جھوٹے خان کو مولانا کے پاس لے جاؤں گا. تو وہاں کے بڑے ایجنسیز نے مجھے کہا کہ آپ آئے اور اس کو لے جائے، آپ کے ساتھ جانا چاہتے. میں نے کہا یار ہے تو کہہ رہے کہ یو ٹرن لینا اچھے وزیر اعظم کی علامت ہے. یو ٹرن تو نفاق ہے اور بدعہدی ہے، بدقولی ہے، بد زبانی ہے کہ شام کو بات کرو صبح تبدیل ہو جاؤ. ان کا بہت اصرار تھا کہ جی میرٹھ ہوٹل میں کمرے بک ہے اور آپ کے 3-4 ساتھیوں کے جو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے فرسٹ کلاس میں سیٹیں اوکے ہے اور بس آپ آئیے. تو میں نے بیٹھے بیٹھے استخارے کی دعا پڑھی. یقین کرے مجھے کہا کہ نہیں چھوڑو یہ بات ہے، کہاں جا رہے. میں نے اس سے بیزار ہو کے فوراً اس کو فون کیا. میں نے کہا میں نہیں آ سکوں. انہوں نے بھی بہت خوشی سے مان لیا، اللہ جزائے خیر دے. سب مسلمان لوگ ہیں اور مسلمانی پر اور دین پر خوش ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو کوئی اشارہ نہیں ہوتا جو داڑیاں موڑتے ہیں اور بینکوں میں رقم رکھ کے سود کھاتے ہیں اور سود خور اور سود چور، سود محض کو اسلام کہتے ہیں. ان کو کوئی نشانہ ڈنڈی ونڈی نہیں ہلائی جاتی. ایک دفعہ سخت سردی کا زمانہ تھا جیسے آج کل اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. میں نے وضو کیا اور پیروں پر مسح کر لیا خالی. میں نے کہا چلو اس میں آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے تو کہ بیارجلکم ہے، بیارجلکم ہے یا بیارجلکم ہے. تو میں آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے یہ پیر کینچی سے کاٹ دینا چاہیے، اس نے اس کو دھویا نہیں. میں اٹھا فوراً، میں نے کہا بھائی دوبارہ پانی لاؤ، وضو کرتا ہوں اور پیر کو صحیح طرح دھویا. کیونکہ اہل سنت والجماعت جو اصل اسلام اور دین و ایمان ہے، ان کے عقیدے میں جب تک شرعی موضع نہ ہو اس وقت تک آپ مسح نہیں کر سکتے، بلکہ غسل رجلین، پیروں کا دھو لینا فرض ہے. اس کے خلاف ہوا تو باقاعدہ کینچی کے ساتھ میرے پیر کاٹ رہے تھے. شکر ہے کہ جلدی اٹھ گیا، تو یہ خوار بدگار پیر یہ بھی ختم ہو جاتے. ایسے بہت سارے واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بروقت کیا کہا. اقبال نے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں آسودہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں اسلام کی ملت کے نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. مجدد کی قبر پر اقبال نے اس طرح منظومہ پیش کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. اپنا خیال یہ ہے کہ سمجھتے سب لوگ ہیں اور خواب بھی آتے ہیں، اشارات بھی ہوتے ہیں. جن کی قسمت ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اور جن کو غرق ہونا ہوتا ہے وہ وہیں کے وہیں ڈوبے رہتے ہیں. اور اس میں بڑی تاریخ ہے اور بڑی طویل بیانات ہے، شاید اس کا تحمل نہ کر سکے.
کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ شراب پیا کریں۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ علی متقی صاحب کنز المال زندہ تھے، جو ہندوستان کے کبار محدثین ہیں، اور کنز المال میں 1,14,000 احادیث جمع ہے۔ ان کو خط لکھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تشرب الخمر، مت پیو، لیکن ابلیس شیطان نے لفظ حرف لا کو اڑا دیا۔ ابلیس تلبیس کرتا رہتا ہے، اس کا نام ہی ابلیس ہے، یلبس۔ لیکن حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے کہ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کسی کو کہے کہ ٹائم پہ نہ آیا کرے، مطلب یہ کہ آیا کرے، شراب پیا کرے۔ میرا امتی ہو کہ شراب پیتا ہے، شرم نہیں آتی، انداز سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پیغمبر ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ یہ جو غنائم ہے اس کی تقسیم باقی ہے، ذرا غلط تعلق، اور خیال رکھو ذرا رات کو۔ میں بتاتا کہ یہ ڈسپلن ہے، اب ایسے ہی چیزیں چھوڑ کے چلے جائے، کوئی طریقہ ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے کوئی جائے، پہلے سب سے پہلے اپنا ساز و سامان، اپنا بستر، بکسا، جو چیزیں وہ کسی جگہ رکھوائے، یعنی کہ فوراً حرم چلا گیا اور واپس آیا، وہی میرا بکسا تو نہیں ہے، میرے کپڑے بھی نہیں۔ تو ڈسپلن کا تو خیال رکھنا پڑے گا، حسن اسلوب۔ برتن آپ رکھتے ٹیڑھا رکھتے، سیدھا رکھ لو نا۔ رات کو جھاڑو مارنے سے کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ دن نہیں ہے اس کام کے لیے، دن کو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رات کو تدفین نہ کرو، فقہاء کہتے، کیوں؟ یہ کام تو دن میں ہونا چاہیے تھا، آپ نے اتنی دیر کر کی کہ رات کر لی۔ یہ نہیں کہ رات کو تدفین منع ہے، جتنا جلد ہو سکے افضل و بہتر۔ یہ ڈسپلن کے خلاف کر رہے ہیں آپ۔ صف میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، پیغمبر کہتے تھے سووا واستووا واعتدلوا بین مناکبکم، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ ولا تترکوا الفروجات والخلل للشیاطین، درمیان میں پگڈنڈیاں نہ چھوڑو کرو۔ وہ ہمارے غیر مقلد آ جاتے، ایک ٹانگ وہاں ہے کیا، وہ کہتے ہیں میرے نیچے جو ہے نا شیطان کا گیٹ ہے، شیطان کے بھائی یہ پکے۔ پیغمبر کہتے ہیں پیر جوڑو، یہ پیر کھولتے، کرین کی شکل بناتے۔ وہ اس طرح تو آپ میرے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اللہ رب العالمین سے تمہیں حیا و شرم نہیں؟ نام حدیث کا لے اور حدیث کے خلاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقاعدہ افراد مقرر تھے، صحیح مسلم میں ہیں، اور وہ افراد دائیں بائیں صفوں میں چلتے تھے، لیقدم المتاخرہ ولیؤخر المتقدمہ، جو آگے ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، جو پیچھے ہے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ۔ اور یہ تکبیر کے بعد ہوتا تھا، اقامت ختم ہو جاتی تھی۔ کہتے پہلی بدعت جو امت میں آئی ہے وہ اقامت کے متصل امام کا اللہ اکبر کرنا ہے۔ مبسوط سرخسی میں ہے کہ امام قوم سے خطاب کرے کہ صفیں سیدھی کر لو، سر ڈانگ کو، آپ آستینوں والی قمیض سے پیچھے ہٹو، پانچے اوپر کر لو۔ اور یہ اذا فرغ المکبر ان تکبیری فلا یکبر الامام حتی یعلن بتصفیۃ الصفوف۔ پہلی بدعت جو امت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بس ابھی تکبیر ختم ہے یا نہیں، اللہ اکبر۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے مہمان تھے، استاد العلماء شیخ الکل فی الکل جامع المعقول والمنقول،
نماز کے لیے آگے ہوئے، میں پیچھے تکبیر کر رہا تھا. آدھی تکبیر نہیں ہوئی کہ اللہ اکبر مامر پسے اور پرے ہوا، میں نے چھوڑ دیا. نماز کے بعد مجھے کہا ہلکا تکبیر دی پورا کو میں جی پتا ڈرنا وقت اور میرا سوہ پکار دے. کب امام کو کب تکبیر کہنا چاہیے؟ میں نے کہا ابو داؤد میں ہے کہ جب مکبر کہتا تھا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو حضرت فرماتے تھے اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض. یہ پیغمبر نماز میں پڑھتے تھے یا نماز سے پہلے پڑھتے تھے؟ کہنے لگا نہیں نماز سے پہلے. میں نے کہا تو پھر آپ پر کیا، ابھی تکبیر شروع نہیں کر اللہ اکبر حلق کم خوازی سب منڈا روالے تھا نما اور پس پرے خمیدہ سے شوش ہوا دا لوگوں نے ڈیر دے. اور ایک شخص نماز پڑھنے آیا تھا، کسی نے کہا مغرب کی 3 رکعتیں آپ نے 2 پڑھی. اس نے کہا وہ لوگ 1 رکعت بھی نہیں پڑھتے اور آپ میرے پیچھے پڑ گئے. کہ وہ جو 1 رکعت بھی نہیں پڑھنے آتے جاؤ ان کو سمجھاؤ. وشا وشوے مغرب کی 2 رکعت پڑھ کے چلا جا رہا تھا. عجائب و غرائب ہے دنیا کے اندر. وہ اسلامی زمانہ تھا اور لوگوں کے پیچھے محتسب گھومتا تھا کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ایک شخص کو پکڑا، اس سے کہا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا بالکل. کہا کتنی رکعت؟ کہا 6. کہا ٹھاک مخے تھے ہوا لو کتنی رکعت؟ 8. کتنی رکعت پڑھی؟ 10. گھر آیا اور بیوی کو بتایا کہ میں تو آج بہت پٹ گیا اور محتسب نے مجھ سے رکعتیں پوچھی اور بہت زیادہ مارا. تو بیوی نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیتے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی. واہ میں 100 تک پہنچا ہوں، یہ مجھے 4 پہ چھڑا رہی ہے. اما صل رکعت ہوئے بیام عالم ہو. تو جواب 4 رکعت ہے، 6 اور 100 نہیں ہے نا. صحیح جواب دینا پڑے گا. وہ احمد رضا خان بریلوی نے وصیت کی تھی کہ میرا قبر ذرا گہرا بناؤ. جب مجھ سے فرشتہ کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کون ہے، تو میں کھڑے ہو جاؤں گا. حالانکہ حدیث میں ہے کہ یقعدان ملائک بٹھائیں گے، یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جو جواب پیغمبر نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ وہ محمد جاءنا بالبینات والہدی آمنا بھی، یہ جواب چاہیے. آپ کی نعت ہے تھوڑا ہی چاہیے کہ آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دیا. یہ تو خطرناک بات ہے نا کہ بدعتی من المہد الی اللحد ہوتا ہے. بعض بدعت ایسی ہے کہ جان نہیں چھوٹتی. تیجا ہو رہا ہے جی، چیلم ہو رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اوہ جی مردے کا ثواب ہے. یہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے امتی کے 3 دن گزر جائے تو دیگ پکوا لو، میرے امتی کے 10 دن 20 دن اور سال پورا ہو جائے تو سالانہ برسی مناؤ. بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوست. پیغمبر تک پہنچانا پڑے گا اگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے. اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب. اگر وہاں سے سند نہیں مل رہی ہے تو یہ ابو لہب کے کام ہے سارے، فضول بیکار. اللہ تعالی امت مسلمہ کو سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے. مجدد علیہ الرحمت جو ہندوستان کے اسد السادات ہیں، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرمی سے گرم احرار. وہ ہند میں اسلام کی ملت کے نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار. اصل میں اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو بھی آتا تھا تو پہلے سر اندر کر کے سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تھا، سجدہ ہو جاتا تھا. لوگ بادشاہوں سے ڈرنے کے لیے پھر سجدے تعظیمی و تحیات بناتے ہیں اپنی طرف سے.
جب مجدد کی آمد کا وقت ہوا تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کی پھر سر. تو بادشاہ نے کہا دیکھو یہاں آ کے بھی ہماری بے ادبی کرتے ہیں. تو کون سی بے ادبی ہوئی؟ کہا آپ نے مجھے ٹانگیں دکھائے کہ میں سر آپ کو نہیں جھکا سکتا. ہاں، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. آج کل ہمارے یہاں یہ اہل حق میں بھی ملنے لوگ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی لاؤ صابن گرم پانی لاؤ، یہ دھونا ہے، گندا کر دیا. یہ کون سی دیوبندیت ہے بھائی؟ ہمارے زمانے میں حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا، فقیہ غازی الامہ مفتی محمود، شیخ المحدثین مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مجاہدین کے اسد السادات مولانا عبید اللہ انور، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد سرفراز خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، بڑے اکابر اولیاء. خدا کی قسم میں نے ایک مومن کو ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تبدیلی آ گئی، اہل حق بدل رہا ہے. وہ بعض قوموں کی عادت ہے کہ جب مہمان چلے جائے تو وہ چومتے ہیں. میں اور منصور بھائی دونوں ایک جگہ مہمان ہوئے، بڑا چوما. میں نے تو جان چھوڑائی، میں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، چھوڑو مجھے. منصور بھائی کو ذرا اوپر سے نیچے تک چومتے چلے گئے. وہ بڑے خوش ہوئے اور نے کہا اللہ اکبر، کتنا ادب کرتے ہیں. میں چپ رہا. اتنے میں ایک آدمی آیا کذکر المخلوق، لکه کلکڑے غشے او پاغه چرون خطر ټول کور والا داسې وسټو لکه غوا چې خېسټي. میں نے منصور سے کہا یہ اپنی عادات سے مجبور ہے، ان کے رسوم ہے، ادب ودب کچھ بھی نہیں، اس میں کیا ادب ہے؟ بالکل آلو کی طرح صاف ستھرا ہو، صفن صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. یہ گندے کام ہے، فضول کام ہے. اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی منع کرتے تھے میرے ہاتھ نہ چومو. تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے. تو شیخ الاسلام کہتے حضرت گنگوئی والے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا. یار ہاتھ چومتے وہ یار رہنے دو، ہم نے اجازت دی تھی ملنے کی. مصافحہ کافی ہے مومن کے درمیان. مصافحہ دل سے اخلاص سے ہو تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. بہرحال یہ منتشر مسائل ہے لیکن کارآمد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کا ایمان، اعمال، قبلہ و کعبہ ہمیشہ درست فرمائے. امت کے عقیدے میں توحید مسمم ہو، سنت کا اتباع معظم ہو، شرک اور بدعت سے مکمل بیزاری و نفرت ہو. دنیا و آخرت کے لیے انشاءاللہ نجات و غفران کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.